نبي بعدا وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، مقام مصطفیٰ کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں، جہاں رات گفتگو کا اختتام ہوا تھا آج وہیں سے ابتدا کرتا ہوں۔ اگر گزشتہ شب کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے یہ پروگرام لے کر آئے ہیں اور یہ مشن لے کر آئے ہیں کہ نسل انسانی کو یکجائی بنا کر اللہ کے حضور جھکنے کا ذوق عطا کریں اور انسان کی جبین کو
سامنے جھکنے کی ذلت سے نجات دلائی. اس سلسلے میں قرآن پاک سے میں نے آپ کے سامنے چند ایک ایسے مقامات پیش کیے تھے کہ جس سے میں یہ ثابت کر سکوں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام اور موقف صرف اور صرف یہی تھا کہ وہ دنیا انسانیت سے یہ منوائیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا ہر جگہ ہر وقت کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی دستگیر و کارساز نہیں، مشکل کشا نہیں. غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کا خطاب وہ تقریر حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ جو انہوں نے جیل میں فرمائی تھی، میں اس کا حوالہ دے رہا تھا اور اس کا پس منظر بیان کر رہا تھا کہ ابن یعقوب علیہ السلام جیل میں کیوں پہنچے. جب انہوں نے دیکھا کہ میرے کردار کے خلاف اور میرے ضمیر کو مجروح کرنے کے لیے مصر کی بیمار نسوانیت سازشیں کر رہی ہے، تو اللہ سے انہوں نے التجا کی کہ آزادی بہت اچھی شے ہوتی ہے، لیکن جس آزادی میں انسان کا ضمیر اور کردار خطرہ محسوس کرے، اہل نظر اس آزادی پر قید کو ترجیح دیا کرتے ہیں. اہل نظر کہہ رہا ہوں، اہل وطن نہیں کہہ رہا. اور مصر کی بیمار نسوانیت کن سازشوں میں مصروف تھی؟ اس کا میں نے آپ کے سامنے پس منظر بیان کیا کہ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. مصر کی کم نظر عورتوں نے جمال نبوت کا نظارہ کرتے ہی دو ٹھوکریں کھائیں. ایک تو بدحواس ہو کر ہاتھ کاٹ بیٹھی، دوسرے بدعقیدہ ہو کر پیغمبر کی بشریت کا انکار کر بیٹھی. یاد ہے آپ کو؟ یا رات کی محنت چلی گئی؟ اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹے
اور پھر قسمیں کھا کھا کے کہنے لگی ما ھذا بشرا، ہم نے تو سمجھا تھا کوئی انسان ہوگا لیکن یہ کبھی بشر نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت بڑا نوری ہے۔ میں نے کہا پیغمبر کی بشریت کا انکار کرنا اور اپنی چھریاں اپنے اوپر چلانا یہ دونوں مصری عورتوں کی یادگار ہیں، یہ دونوں عمل اس جنس کی یادگار ہے۔ تین طبقے میں نے بیان کیے تھے، ایک یہودی جنہوں نے حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کیا، توریت کو بدلا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور دوسرے نصرانی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کا انکار کیا، انجیل کو بدلا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور تیسری یہ جنس یہودیوں نے توریت کو بدلا، نصرانیوں نے انجیل کو بدلا، کہ یہ دونوں بدل سکتی تھی، کوئی قرآن کو بدل کے دکھائے نا، کائنات میں یہی ایک تو حقیقت ہے جو قیامت تک نہیں بدلے گی، قرآن 1400 سال کا ناگوار سفر کر کے بھی آپ کے سامنے بے داغ موجود ہے، 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کے شباب پہ بڑھاپا نہیں آیا، اس کی جوانی داغدار نہیں ہوئی، اسے بدلنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو بھی اس چٹان سے ٹکرایا پاش پاش ہو گیا۔ اور میں نے کراچی میں بھی کل پرسوں رات کہا کہ آج بھی جنہوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی، قرآن کو تو نہیں بدل سکے، خود بدل گئے، اور خود یوں بدلے کہ آج ان کی اذانیں حرم کی اذانوں سے نہیں ملتی، آج ان کا درود و سلام حرمین کے درود و سلام سے نہیں ملتا، آج ان کے کلمے حرمین کے کلموں سے، جب بڑے ناراض ہوتے ہیں تو محفل سے اٹھا دیتے ہیں نا، ان سے بڑا ناراض ہوا تو اپنے گھر سے بھگا دیا۔ قرآن نہیں بدلے گا، اس دورے میں جب میں گزشتہ جون کو یورپ میں گیا تو لندن میں ایک مجھے نو مسلم عیسائی ملا، انگریز ملا، جو عیسائی سے اب مسلمان ہے۔ پہلا سوال تو میں نے اس سے یہ کیا کہ بھائی تمہیں اسلام کی کون سی ادا پسند آئی؟ تم نے اسلامک لٹریچر کو پڑھا، اسٹڈی کی، قرآن مجید کو سمجھا، احادیث کو سمجھا؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے لٹریچر کی اسٹڈی نہیں کی، میں نے انسانوں کا مطالعہ کیا۔ میں بڑا حیران ہوا، بھائی یورپ میں تمہیں انسان کہاں سے مل گئے؟ یہاں تو سب انسانی ڈھانچے میں جانور رہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں مشاہدے کے بعد عرض کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے وہاں اس جنس کو جس حد تک تصوری میں دیکھا ہے، تو یہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ انسان نما جانور ہی ہے۔ کتا ان کے لیے جزو لازمی ہے، فیملی مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کتا داخل نہ ہو، تو کتا ان میں سے، وہ کتے میں سے۔ اور یہ پوری دنیا میں واحد قوم میں نے دیکھی ہے کہ جنہوں نے گارڈ کو چھوڑا، ڈاگ کو پکڑا۔ چھوڑ بیٹھے ہیں تو گارڈ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اپنا لیا ہے تو ڈاگ کو اپنا لیا۔ میں نے اس سے کہا بھی تمہیں یہاں انسان کیسے مل گئے کہ تم نے ان کی اسٹڈی کی، انسانوں کا مطالعہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ یہاں میں برٹش پولیس میں پولیس مین تھا، میری ڈیوٹی تھی، اور ڈیوزبری میں تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا۔
وہاں کئی دن اور کئی راتیں مجھے ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا. میں نے ان کی نشست و برخاست دیکھی، میں نے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، میں نے ان کے اخلاق کا مطالعہ کیا. پھر سب سے بڑھ کر جس ادا نے مجھے متاثر کیا وہ ان کا انداز عبادت تھا کہ جب ہزاروں کی تعداد میں صف بستہ کھڑے ہو کر اپنے میں سے ایک آدمی کو اپنا نمائندہ بنا کر اندیکھے معبود کے تصور میں وہ نماز پڑھتے تھے. کبھی قیام میں اشک بہاتے تھے، کبھی رکوع میں روتے تھے، کبھی سجدوں میں گر گراتے تھے. تو میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جھوٹ کے نمائندہ نہیں ہو سکتے، مذہب وہی سچا ہے جس کی نمائندگی یہ کرتے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ تشریف لائے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ ان کے ہاتھوں پر مجھے اسلام کی دولت نصیب ہوئی. اور حیدرآباد کے دوستوں، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت وہ حافظ قرآن بھی ہے، بخاری مسلم ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث کا بھی حافظ ہے، حافظ القرآن بھی ہے، حافظ الحدیث بھی ہے. اللہ نے اس پر اس قدر کرم کیا ہے کہ جب سے اسلام قبول کیا اس کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، نماز اشراق قضا نہیں ہوئی. اس نے مجھے بتایا کہ ہزاروں عیسائی میری دعوت پر اسلام قبول کر چکے. ان میں بہت سے گورے ہیں، بہت سے نیگرو ہیں، بلیکی. میں نے اس سے پوچھا بھی تمہارے پاس گر کون سا ہے کہ تم ان کو مسلمان بنا لیتے ہو؟ اس نے بتایا جب میں دعوت اسلام دینے کے لیے جاتا ہوں تو میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں دائیں ہاتھ میں قرآن پاک لے لیتا ہوں، بائیں ہاتھ میں ان کی بائبل لے لیتا ہوں. ان کے پاس جا کے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ تمہارا بائبل ہے اور یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہے. اور آئیے موازنہ کرتے ہیں. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انگریز پر آج تک کوئی حکومت نہیں کر سکا، انگریز نے پوری دنیا پر حکومت کی. تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہو، لیکن صورتحال یہ ہے کہ تم اپنی بائبل کو تبدل و تغیر سے نہیں بچا سکے ہو. بائبل کے پرانے نسخے لے آ کر اس کے ساتھ موازنہ کرو اور ملاؤ. جملے بدلے ہوئے ملیں گے، عبارت بدلی ہوئی ملے گی، مضامین بدلے ہوئے ملیں گے، الفاظ بدلے ہوئے ملیں گے. پرانے ایڈیشن کو نئے ایڈیشن کے ساتھ اگر ملاؤ تو واضح ڈفرنس ملے گا. لیکن یہ آمنہ کے لال پہ اترنے والا قرآن آسمانی کتابوں میں یوں کھڑا ہے جیسے بارات میں دولہا کھڑا ہو. اس میں کوئی تبدیلی دکھاؤ، اس میں کوئی تغیر دکھاؤ. بائبل وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو اور قرآن وہ ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے. میں اپنے قراء حضرات اور حفاظ حضرات سے کہا کرتا ہوں جو انتہائی نامساعد حالات میں اور مشکلات میں قرآنی تعلیم کی شمع جلائے ہوئے ہیں اور نسل نو کے سینے میں قرآن کے انوار و تجلیات اتار رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن کبھی بھولے سے بھی یہ نہ سوچے کہ قرآن کی وہ حفاظت کر رہے ہیں، بخدا قرآن ہماری حفاظت کر رہا ہے. یہی تو اس کتاب زندہ کا اعجاز ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری بائبل لے آیا، کہنے لگا عبدالعزیز آج فیصلہ ہو جائے کس کی کتاب سچی ہے کس کی کتاب جھوٹی ہے. میں بائبل لایا ہوں، تم قرآن لاؤ. آگ جلاتے ہیں، دونوں کتابوں کو ڈالتے ہیں، جس کی کتاب جھوٹی ہوگی جل جائے گی، جس کی کتاب سچی ہوگی نہیں جلے گی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پادری سے تمہارا چیلنج تو مجھے منظور ہے لیکن ذرا سی ترمیم کرتا ہوں. نہ اکیلے بائبل کو آگ میں ڈالتے ہیں نہ اکیلے قرآن کو، یہ تو وفا کے خلاف ہے. تم بائبل کو سینے سے باندھ لو، میں قرآن کو سینے سے باندھ لیتا ہوں، پھر آگ جلاتے ہیں. تم اپنی کتاب سمیت چھلانگ لگاؤ، میں اپنی کتاب سمیت چھلانگ لگاتا ہوں. جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ کتاب سمیت جل جائے گا اور جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب سمیت نکل آئے گا. پادری کہنے لگا ایم سوری مسٹر شاہ، میں بائبل کو فائر پروف مٹیریل لگا کے آیا تھا، باڈی کو تو نہیں لگا کے آیا.
یہی ہے کہ جو فرد یا جو قومی اس سے وابستہ ہو جائیں وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. اس کا ایک ایک حرف ڈھال ہے ملت کے لیے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کہہ دوں کہ یہ سفلی فطروں سے بھی بجاتا ہے، اور جب ہمارے بد کرداری اور ہمارے کرتوت کی وجہ سے اللہ کا غضب مچلتا ہے تو بھی قرآن ہی کی وجہ سے وہ رحمت میں بدل گیا. اللہ نے اپنے محبوب کی یہ شان بیان کی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوبم میں اس قوم پر کیسے اپنا غضب نازل کروں جس میں آپ موجود ہیں. اور یہ قرآن کا بھی اعزاز ہے. قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے. اس نے کہا جب میں یہ تجزیہ کرتا ہوں، جب یہ موازنہ کرتا ہوں، تو پھر جن کے مقدر میں ہوتا ہے انہیں اسلام نصیب ہو جاتا ہے، اور جو اسلام قبول نہیں کرتے ماننا انہیں بھی پڑتا ہے کہ جو بات اس کتاب میں ہے وہ اور کسی کتاب میں. پھر یہ بھی کہ قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے کہ جو انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے. دنیا کی اور کوئی کتاب نہیں جو اس بے تکلفی سے انسان کے دل و نگاہ میں ڈیرے لگائے جس بے تکلفی سے قرآن ڈیرے لگاتا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی اپنے جوار رحمت میں دائمی بصیرہ عطا کریں، اور حق تعالی ان کی روح کو دائمی سکون نصیب فرمائیں. حیدرآباد کے دوستو، آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، لندن سے فرینکفرٹ اور کوپن ہیگن اور اسکاٹ لینڈ جہاں گیا ہوں، محمد الیاس کے تبلیغی مجاہدین مجھے ہر جگہ ملے. آج ان کی کوششوں سے چرچ مسجدیں بن رہی ہیں. جہاں گھنٹے بجتے تھے اب وہاں اذانیں گونج رہی ہیں، جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. بہترین تعلیمی ادارے ہیں وہاں جہاں مسلمان بچوں کے دل و نگاہ کی تعمیر ہو رہی ہے قرآنی تعلیمات سے. تو آج یہ کر رہا تھا کہ یہودیوں نے توریت کو بدلا، عیسائیوں نے انجیل کو، اور مصر کی گمراہ جنس نے حقیقت کو بدلا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کیا. میں کہا کرتا ہوں جو جنس حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے ان کی روحانی اولاد رحمت للعالمین کے حسن جہاں آرا کو کیسے برداشت کر سکے. حضرت یوسف بہت حسین تھے، اپنے زمانہ میں حسینوں کے بادشاہ تھے، لیکن آمنہ کے لال کا تو کوئی مقابلہ نہیں. حسن یوسفی کو دیکھنے والیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہاتھ کاٹ ڈالے. عبداللہ کے یتیم کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. تکبیر، شان صحابہ کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. ہاں حضرت یوسف تو حسین تھے، اور عبداللہ کا یتیم تو احسن ہے. وہ شریف تھے، یہ اشرف ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. آج خوبا ہمدارند تو تنہا داری. اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جذبات بھی اس سلسلے میں ذرا سنیے. فرماتے ہزار صبح بہار آج نگاہی چکدش. ہے فارسی میں وطو فارسی نمیدانی. ہزار صبح بہار آج نگاہی چکدش. جنوز سائے زلف سیاہی چکدش. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نظر اٹھائیں بہاریں لوٹ آئیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر
جہاں جہاں گزر گیا، ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہی چکدش، چمن چمن گل نسری ز عکس رخ ریزد، سبت سبت گل خنداز راہی چکدش، میں محبوب خدا کی عظمتوں پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس راستے سے گزر جائیں گلشن مہک اٹھے، بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، میں اس درویش کی عظمت پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آئے، کہ خنداوچ تبسم کی جاہی چکدش، صداقتاب بزیر گلی میرشد، ز تل کے فقر چے گویم کی ماہی چکدش، میں الفقر و فخری کے مسند نشین کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے دامن سے ستارے پروئے ہوئے ہیں اور جس کی کمی میں چاند چھپے نظر آئے، چے گفتگو چے تبسم شہادت بحدوث، میں اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر قول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو اوپر دیکھ کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر بگری باہو کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ یوسف بہت حسین تھا علیہ السلام، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا دوستو، کہ جو جنس حسن یوسفی کو دیکھ کر اپنا ذہنی بیلنس بحال نہ رکھ سکے، وہ حسن مصطفی کو دیکھ کر کیسے بیچارے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے التجا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدا بندہ آزادی میں میرا کردار خطرے میں نظر آتا ہے، مجھے قید عطا کر۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی التجا قبول کی، فصرف عنہ کیدہم، اور ان کی سازشوں سے بچا کر اپنے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ ودخل معه السجن فتیان، دو اور نوجوان بھی جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ ہیں۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف سے خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کھانا سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں۔ تو روشن چہرے والے ذرا آپ تعبیر بتائیے ہمارے ان خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ
قبل ان یأتیکما، تمہارے خوابوں کی تعبیر دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، بفور لنچ بتاتا ہوں، لیکن میری زبان سے اپنے خوابوں کی تعبیر سن کر کہیں تمہارا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے، کہیں تمہیں ذہنی روگ نہ لگ جائے۔ یہ جو تعبیر بتاؤں گا نا تو مجھے کہیں علام الغیوب نہ سمجھ بیٹھنا کہ دیکھو جی پیغمبر علم غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا، کتنے دور کی کوڑی لایا۔ فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر علم غیب کے زور سے نہیں بتاؤں گا، ذالکما مما علمنی ربی، اپنے اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے بتاؤں گا۔ حیدرآباد کے دوستو، آپ نے اندازہ کیا نبی کی دیانت کتنی بے داغ ہے۔ ہوتا نا آج کل کا کوئی بابا زلف دراز کہتا جی جو پوچھنا ہے پوچھو، حضرت بڑی پہنچی ہوئی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اور دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، دھوپ میں سڑتے رہتے ہیں، سردی میں اکڑتے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے کہ جب تم اتنی بڑی شے ہو کہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہو تو یہاں دن بھر کیوں سڑتے ہو دھوپ میں؟ آرام سے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھو، سب کچھ وہیں منگوا لو۔ کوئی نہیں جانتا، سب ڈھکوس لے، بس وہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ بس وہی جانتا ہے۔ لیکن پیغمبر کی دیانت پہ قربان جاؤں، فرماتے ہیں ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم میرے اللہ کا عطا کردہ ہے اور میں اسی علم کے ذریعے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ نبی کا ذوق دیکھا آپ نے؟ اور آج کل کے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نذرانہ پہلے تعویذ بعد۔ 5 روپے والا تعویذ دوں، 10 روپے والا دوں، 50 والا دوں، 125 والا دوں، 1000 والا دوں، کرولا والا دوں، کرونا والا دوں۔ کچھ لے کے آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ گے نا، خالی ہاتھ آئے ہو تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ پتہ نہیں یہ کس سپارے کی آیت کا ترجمہ ہے۔ لیکن پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں، اللہ کا نبی کہتا ہے تعبیر بعد میں، تبلیغ۔ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اے جیل کے رفیقو، پہلے ذرا یہ بتاؤ سر کس کے آگے جھکانا چاہیے؟ مسجود ایک ہے یا کئی؟ یا صاحب السجن، 2 مقامات ہیں قرآن پاک میں حیدرآباد کے روشن ضمیروں، عزیز نوجوانوں، 2 مقامات جہاں پیغمبر نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا۔ ایک یہاں جیل کی تنہائیوں میں حضرت یوسف نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا، اور ایک غار ثور کے خلوت نشین نے اپنے یار غار کو صاحب کہا۔ لیکن قرآن کی بلاغت کے صدقے جاؤں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رودات بیان ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستو،
لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کو صاحب کہتا ہے تو وہاں اذ یقول لصاحب الغار نہیں، اذ یقول لصاحب ہی، اور یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ راجع ہے نبوت اور رسالت کی طرف۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اے جیل کے دوستوں، اور رحمت عالم فرماتے ہیں اے میرا دوست۔ تو کچھ فرق محسوس ہوا؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی رفاقت منسوب ہے سجن کی طرف، اور جو غار ثور کی خلوتوں میں محبوب کو گود میں سلائے بیٹھا تھا اس کی رفاقت منسوب ہے نبوت کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جو جیل میں بیٹھے تھے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ ان کی رفاقت عارضی تھی اور وقتی تھی، وہ بچھڑ گئے۔ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس گود میں لیے بیٹھا تھا اس کی رفاقت ابدی تھی، ازلی تھی، وہ بچھڑتا کیسے؟ وہ تو کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے۔ ولو کرہ المنافقون، کسی کو برداشت ہو یا نہ ہو، صدیق اکبر کل بھی ساتھ تھا، صدیق اکبر آج بھی ساتھ ہے۔ حیدرآباد کے بے زبانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز نوجوانوں، ایک بات کہتا جاؤں آپ سے، صدیق اکبر ہی وہ خوش نصیب ہے پوری امت میں کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، یہ میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ عطا کرے۔ اس لیے کہ ابو بکر نے اس وقت اقرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، جب ہر طرف سے دشمنی کے طوفان اٹھ رہے تھے، صدیق نے دوستی کا حق ادا کیا۔ حضور کے مشن کو ضرورت ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنا گھر بار لوٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بن کے جانے لگے تو صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھائے۔ آج صدیق اکبر کا حریف بدنصیب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت کو ابو بکر نے اٹھا لیا تو کون سی بات ہوئی؟ اگر نبوت نے اونٹنی پہ بھی تو سواری کی، خچر پہ بھی تو سواری کی۔ اس بدنصیب کو یہ معلوم نہیں، یہ بصیرت سے محروم ہے۔ ہر چیز جہاں رسول نے قدم رکھا وہ اپنی جنس میں ممتاز ہو گئی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہر نمک حلال مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور جس خچر پہ سوار ہوئے ہیں وہ اپنی جنس میں ممتاز ہے۔ حضور نے جس اونٹنی پر قدم رکھے وہ قیامت تک کے لیے تمام اونٹنیوں میں ممتاز ہے، اور حضور نے جس انسان کے کندھوں پہ قدم رکھے ہیں وہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں ممتاز۔ اور میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کا ایک اور لطیف اشارہ بھی قابل غور کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی امانت کو سنبھالے بیٹھے، تقسیم ہے نا۔ رسول اکرم نے اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھیں، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد کی۔ مجھے کھڑے ہونے والے دوستوں کی تکلیف کا بہت زیادہ احساس ہے، لیکن شاید اس لیے میں بھی کھڑا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، کیا کر رہا تھا میں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس لیے ہوئے اللہ کی امانت سنبھالے بیٹھے ہیں۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی تقسیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت حضرت علی کے سپرد کی، اللہ نے اپنی محبوب امانت صدیق اکبر کے سپرد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بستر پہ سو رہے ہیں، میں ان کی خوش قسمتی پہ بھی قربان جاؤں، لیکن صدیق اکبر کی گود نبوت کا بستر بنی ہوئی ہے۔ حضرت علی رسول کے بستر پہ سو رہے ہیں اور رسول اللہ صدیق کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ ان القرآن یفتح فی الرحل، ابو بکر کی گود میں پیغمبر کا چہرہ یوں لگ رہا تھا جیسے رحل میں قرآن کھلا ہوا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بے شک خوش نصیب ہے، بے شک خوش نصیب ہے کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے رسول کو بیٹی عطا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کے گھر سے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، صدیق اکبر پیغمبر کے قدموں پہ سب کچھ لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
آج بھی اگر حضرت علی کو پانا ہو تو نجف اشرف میں جانا پڑتا ہے، صدیق اکبر کو پانا ہو تو رسول اللہ کے پہلو میں جانا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ میرے عزیز دوستوں، قرآن پاک کا ایک اور اشارہ قابل غور ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سانپ کے ڈسنے سے متاثر ہو کر آنکھوں سے پانی ٹپکتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر آپ کو کس نے رلایا؟ عرض کیا لدغنی حیا، آقا سانپ نے ڈس دیا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر دشمن دو محاذوں پر ڈٹا ہوا ہے، ایک دشمن یہ ہے جو جان کا ہے اور کچھ دشمن غار کے دہانے پہ کھڑے ہیں وہ ایمان کے۔ تو جانی دشمن کے حملے کا ڈیفنس تو میں کرتا ہوں کہ لعاب دہن نکالا اور پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پاؤں کی مار گزیدہ جگہ پہ لگایا، نہ زہر رہی اور نہ زہر کے اثرات رہے۔ فرمایا جو دشمن اوپر کھڑے ہیں ان کا علاج اب اوپر والا ہی کرے گا۔ رب کائنات نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا۔ اور تو کیوں گھبرائیں جن کا تیسرا پروردگار ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حزن و ملال کے ازالہ کے لیے عرش بری سے تسلی اتری، لیکن قرآن پاک نے لا تحزن ہی کہا، لا تخف نہیں۔ لا تخف اس وقت کہتا ہے قرآن جب اپنی جان کا فکر ہو، اور لا تحزن اس وقت کہتا ہے جب ماں کو بیٹے کا اندیشہ ہو، بیٹے کو باپ کا اندیشہ ہو، دوست کو دوست کا اندیشہ ہو۔ حضرت کلیم کی والدہ جب اپنے لب جگر کو لیے ہوئے ہیں تو رب العالمین نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف بات پہنچائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی جاؤ۔ خدا بندہ فرعونی خنجر بے دریغ پھر رہا ہے، کہیں مال بھی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب کوئی ایسی خطرے کی بات سامنے آ جائے تو لخت جگر کو دریا میں ڈال دیجئے۔ بھئی یہ بھی خوب ہے، خنجر سے بچانے کے لیے دریا میں ڈال دو تو دریا میں بچ جائے گا، یہ تو جرم دوہرا ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ میں خود دریا میں ڈالوں، اس جرم میں پکڑی جاؤں کہ اس نے اپنے بیٹے کو دریا میں ڈالا ہے، میری جان بھی خطرے میں، لخت جگر کی جان بھی خطرے میں۔ تو رب العالمین نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، تو اپنی جان کا خوف بھی نہ کر، اپنے بیٹے کا حزن بھی نہ کر، ہم تیرے بھی محافظ ہیں، تیرے لخت جگر کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اسے گھما پھرا کے تیرے پاس لائیں گے، تیری گود میں سلا کر تیرا دودھ پلائیں گے، اور پھر اس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی سجائیں گے۔ کیونکہ یہاں اپنی جان کا فکر بھی تھا، قرآن نے لا تخافی پہلے کہا، ولا تحزنی بعد میں کہا، اور یہاں غار میں اپنی جان کا فکر ہوتا تو قرآن کہتا ہے لا تخف۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف چونکہ تھا ہی نہیں، اگر کوئی اندیشہ تھا تو اپنے محبوب کے بچھڑ جانے کا تھا کہ سانپ نے ڈس لیا، اور سانپ کا ڈسنا مہلک ہوا کرتا ہے، کہیں اس مرحلے پر محبوب مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر اندیشے کی ضرورت نہیں، ہم
تجھے ملا دیا ہے اور یہ ملاپ حشر تک جائے گا. دنیا میں بھی تو ساتھ ہے، حشر میں بھی تو ساتھ رہے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے غار میں وفا کی، میں قیامت تک وفا کروں گا. تقدیر مسکرا رہی تھی اور صدیق اکبر کی خوش نصیبی پر ابو بکر کو مبارکباد دے رہی تھی کہ آج دشمن رسول کے ہے، پیرا تیرا ہے، پھر قیامت تک دشمن تیرے ہوں گے، پیرا پروردگار عالم کا ہوگا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، جیسا کہ ابھی میرے عزیز نے قرارداد کی شکل میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی، یہ بے شک ہم حکومت سے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پر منائے جائیں، یہ تعمیری مطالبہ ہے. اس سلسلے میں کچھ یقین دہانی بھی کرائی گئی، کچھ وعدہ بھی کیا گیا ہم سے. خدا کرے کہ وہ وعدہ پورا ہو. لیکن پہلے میں اپنے دینی اداروں کے منتظمین سے درخواست کروں گا کہ یوم صدیق اکبر کے موقع پر کم از کم وہ تو اپنے ہاں چھٹی کر دیں، تاکہ طلباء کو تو پتہ چلے کہ آج یوم وفات صدیق اکبر ہے. حضرت مولانا عبدالحق صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے ہیں، لیکن مدرسہ کے طلباء یہاں موجود ہوں گے. میں ان کی وساطت سے حضرت مولانا تک اپنی یہ درخواست اور اپنے یہ جذبات پہنچانا چاہتا ہوں کہ یوم وفات صدیق اکبر کے موقع پر وہ چھٹی بھی کریں اور طلباء کے اندر اس سلسلے میں ایک مذاکرہ بھی ہونا چاہیے. وہ طلباء کے جو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ بول سکتے ہیں وہ صدیق اکبر کی سیرت و کردار پر اس مذاکرے میں حصہ لے اور مقام صدیق اکبر کو واضح کرے، تاکہ تمام چھوٹے بچوں کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ صدیق اکبر کون ہے. اور یہ میری گزارش اور میری درخواست تمام دینی اداروں سے، جہاں تک میری آواز پہنچے، بھئی جو جس بات کا مطالبہ ہم حکومت سے کر رہے ہیں پہلے وہ ہم اپنے گھر میں تو اس کو نافذ کریں. یہ بات معقول ہے؟ میرے عزیز دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رفیقوں سے کہا تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ سجدے کے لائق کون ہے، ہر جگہ موجود کون ہے، علام الغیوب کون ہے. آپ کو میں پہلے نہیں بتا چکا ہوں؟ صرف اللہ نہ، اللہ ہی، کیونکہ بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی. انسانی جبین کی نیاز مندی کے لائق حقیقی مسجود ہی پہ زور دیجئے تاکہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لائق حقیقی مسجود ہر جگہ موجود اللہ الغیوب. جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اسے کون جانتا ہے؟ وہ بے شک جسے بتائے بتا دیتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے ہمیں. وہ اپنے نبیوں کو بھی جو چاہتا ہے راز بتا دیتا ہے اور نہیں بھی بتاتا. پیغمبر نے خدا کے سامنے التجا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، التجا کرتے ہیں خدا بندہ میرے بیٹے کو بات کر. نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. طوفان میں ڈوبتے ہوئے کنعان کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اشکبار ہو کے التجا کی، خدا بندہ میرے بیٹے کو بچا لے، چونکہ تیرا وعدہ تھا کہ میری آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں ہونے دیا جائے گا. رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ کنعان آپ کی اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا تو ہے لیکن اہل میں سے نہیں.
آپ کا خون تو ہے لیکن آپ کی آل میں سے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے جدا ہے، اس کا کردار آپ کے کردار سے مختلف ہے۔ انبیاء کی نسل، صلحاء کی نسل، اولیاء کی نسل خون کی بنیاد پر نہیں چلا کرتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اب آگے سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس راز کا آپ کو پتا نہیں اس کے متعلق لب کشائی کی بھی اجازت نہیں۔ ما لیس لک بہ علم، جو آپ نہیں جانتے اس کے متعلق لب کیوں کھولتے ہیں؟ مت سوال کیجیے۔ اور آگے تنبیہ ہے، جلال میں ڈوبی ہوئی تنبیہ ہے کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اگر میرے روکنے کے باوجود آپ نے دوبارہ اس کی بخشش کے لیے سفارش کی تو خطرہ ہے کہ آپ کو بھی اسی گروپ میں نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے حیدرآباد کے روشن ضمیروں کہ وہ جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جو بات بتائی جائے وہ غیب نہیں ہوتی، غیب وہ ہے جو بتائے بغیر کوئی جانتا ہو، اور یہ صفت صرف اللہ۔ تمام کائنات کی ہر چھوٹی بڑی بات جو ہو گئی یا ہونے والی ہے اسے کون جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ خزاؤں میں، پتجھڑ کے موسم میں، کائنات ساری میں درختوں سے گرنے والا کوئی حقیر پتا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو، اور دھرتی سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو۔ جو کچھ کے دریاؤں میں ہے، صحراؤں میں، جو کچھ کے خشکی میں ہے، تر میں، جو کچھ کے بر میں ہے، بحر میں، کون جانتا ہے؟ اقبال نے اس کو منظوم کیا کوشچن بیس پر کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ تو بتاؤ حیدرآباد کے دوستو، علام الغیوب کون؟ یا اللہ بھی ہر جگہ موجود، انسانی جبین کے لیے حقیقی مسجود، مشکل کشا۔ میں تو اپنے بیمار دوستوں سے بھی کہا کرتا ہوں، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھئے مشکل کشا کون ہے، اپنے دل سے پوچھئے۔ ہاں گاہے گاہے اسے پڑھا کیجئے کہ دل سے بہتر کوئی کتاب نہیں، لیکن کم وقت رہا بھی تو ہو دل، اب تو میدے کے سوا کچھ رہا ہی نہیں، میدا ہی میدا ہے، دل ہو تو پوچھے۔ کبھی تنہائی میں دل سے پوچھئے مشکل کشا کون ہے، تو آپ کا ضمیر جواب دے گا مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے ضمیر کو جج بناتا ہوں، مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جس پہ خود کبھی حاجت روا وہ ہوتا ہے جو خود حاجت مند نہ ہو۔ انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ حیدرآباد والوں، انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ سب سے پہلا نبی ابو البشر حضرت آدم آنسو کی برسات میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
یار کی بات بھی یاد کرو نا. رات کی تاریکی میں دریا کی گہرائی میں شکم ماہی میں یونس کے لبوں پہ کس کا نام آیا؟ قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. ارشاد ہوا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنی الی یوم یبعثون. اگر میرا یونس شکم ماہی میں دریا کی گہرائی میں رات کی تاریکی میں مجھے یاد نہ کرتا، یونس کے لبوں پر اللہ کا نام نہ آتا تو قیامت تک وہیں رہتا، مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. میرے سوا کوئی یونس کی مشکل حل نہیں کر سکتا تھا. حضرت ابراہیم پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ جناب یوسف پہ، حضرت یعقوب پہ، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ سب سے زیادہ آئی، جزاک اللہ، سب سے زیادہ آئی. میرے آقا فرماتے ہیں راہ حق میں جتنے دکھ مجھے اٹھانا پڑے ہیں، جس قدر اذیتوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، اگر ان میں سے کچھ اذیتیں اور کچھ دکھ پوری کائنات انسانی میں تقسیم کیے جائیں تو لوگ فرط وحشت میں جنگلوں کی طرف چیختے ہوئے بھاگ جائیں، آبادیاں خالی ہو جائیں اور لوگ تڑپ تڑپ کے مر جائیں. لیکن پیغمبر کا شرف ہے کہ وہ برداشت کی. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں، شاہ جی فرمایا کرتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا کہ جس کے شہر کی در و دیوار کی قسمیں عرش پہ کھائی گئی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. شاہ جی فرماتے تھے میں نے ایک حسین دیکھا کہ جس کے زلفوں کی مستی راتوں کا اندھیرا بن گئی، جس کی جبین کی طلعت صبح کا سویرا بن گئی. میں نے ایک حسین دیکھا کہ جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کے بولنے سے انادل چہکنے لگے. میں نے ایک حسین دیکھا جس کے مسکراہٹ سے جنت مچل گئی. میں نے ایک حسین دیکھا جس کی لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی. کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر. شاہ جی فرماتے تھے میرا جی چاہا کہ اسی کے آگے دامن پھیلاؤں، اسی سے سب کچھ مانگ لوں. لیکن جب میں اس کے پاس مانگنے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا ساری رات ساری کائنات سوئی ہوئی ہے اور وہ کسی کے در پہ روتا ہوا مانگ رہا ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک. خدا بندہ اگر میری امت کے خطا کاروں کو تو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں. فإنہم عبادک، وہ تیرے جو ہوئے. وإن تغفر لہم، اور اگر میرے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ تو مختار کل جو ہوا. شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا آنکھیں رو رو کر سوج گئی، بجلیوں پہ ورم آ گیا، ساری ساری رات عاجزی میں گزار دی. وہ فرماتے تھے میرے ضمیر نے میری رہنمائی کی کہ اب ان سے نہیں مانگنا، تو بھی اس سے مانگ جس کے در پہ ایسے ایسے حسین سوالی نظر آتے ہیں. تو مشکل کشا کون ہوا حیدرآباد کے دوستوں؟ یا اللہ بھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے یہ تبلیغ فرمائی، پھر تعبیر بتائی. اور تعبیر آپ کو قرآن ترجمے والا پڑھ لیجیے گا، وہ آپ سمجھ لیں گے. مجھے ذرا تھوڑا سا اب اپنے آقا کی تقریر بھی سنا لینے دیجیے. یہ تو میں نے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی تقریریں سنائی ہیں نا. اب سرکار دو عالم فاران کی بلندیوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہلا رہے ہیں. وہ صاحب کردار انسان کہ جس کی تردامنی پہ اللہ کے فرشتے بھی وضو کریں. چادر عرب سوسائٹی میں اس وقت ہلائی جاتی تھی جب کوئی خطرناک خبر سنائی جانے والی ہو. جب کوئی چادر ہلایا کرتا تھا، ہر علاقے کی اپنی اپنی ادائیں ہوتی ہیں.
لوگ جمع ہوتے تھے اس کے ارد گرد کے، پتہ نہیں کیا کہنے والا ہے. آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہلا رہے تھے، کبھی نہیں ہلائی تھی، پہلی مرتبہ ہلا رہے تھے. لوگ دوڑے ہوئے آئے، پورا مکہ جمع ہو گیا. اور یہ جو بڑے بڑے تھے عمائدین شرک تھے، یہ جو وڈیرے تھے، یہ تو بالکل قریب رہتے تھے. یہ جو صفا کی بلندی ہے، صفا کی پہاڑی ہے، اس کے قریب ہی ابو جہل کا گھر تھا، جہاں اب لیٹرینز بنائے گئے ہیں، بیت الخلا بنائے گئے ہیں. ابو جہل کی کوٹھی یہیں تھی. حج کے موقع پر ہمارا ایک بوڑھا بزرگ تھا. گرمی شدید ہوتی تھی، دھکا پیل بہت ہوتی تھی، رش ہوا کرتا تھا، لیکن وہ ہوائے ضروریہ کے لیے وہیں جاتا تھا. میں نے ایک دن اس سے کہا بابا یہ تمہیں کیا شوق ہے وہاں جانے کا؟ یہاں تمہارا اپنا فلش سسٹم ہے، کمرے میں سارا انتظام ہے، تم وہاں دھکے کھاتے ہو، پسینہ پسینہ ہو کے آتے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگا شاہ صاحب وہ جہاں بیت الخلا بنائے گئے ہیں آپ ہی نے تو بتایا ہے کہ وہاں ابو جہل کا گھر ہوتا تھا. میں جب وہاں جا کے پیشاب کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابو جہل کے منہ میں کر رہا ہے. کبھی خوب ہے، یہ بھی جذبہ ہے، شاید اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی قیمت پڑے. تو یہ مسٹر ابو جہل کا ٹھکانہ یہی تھا جہاں لیٹرینز بنائے گئے باب السلام سے اس طرف. ادھر مروہ کے قریب اتبا رہتا تھا، ادھر مسفلا سائڈ پر باب عبدالعزیز کے آگے وہاں ولید کا گھر. اسی طرح پر یہ سب کے سب دوڑے ہوئے آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو جمع کر لیا، مکہ کے چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے سب جمع ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. تمہید دیکھیے، میں نے تمہارے اندر 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، مکہ والوں بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. تمام مکہ والے جواب دیتے جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا. عبداللہ کے یتیم، او آمنہ کے لال، ہم نے زندگی کے کئی مرحلوں پر آپ کا امتحان لیا، آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا. ہم نے تو آپ کی سیرت و کردار میں سچائی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. ہم تو آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ آور ہوا چاہتا ہے، مان لو گے؟ یہ صنادید مکہ کہتے ہیں آج ہم اتنے مضبوط ہیں کوئی قبیلہ جرأت تو نہیں کر سکتا ہم پہ حملہ کرنے کی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ زبان ہی ایسی ہے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میری زبان پر اعتماد ہے، اگر تم مجھے صادق اور امین سمجھتے ہو، تو پھر دشمن کے حملے سے بھی زیادہ، کسی غنیم کے جارحانہ حملے سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکایا کرو. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تسی بندے کے پتر بن جاؤ. صحیح ہے جی، ایمان ہے، تاکہ تم خدا آشنا ہو جاؤ. تقویٰ پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ نہ خدا ہی سے ڈرنا. حضرت تقویٰ خدا ہی سے ڈرنا. جب کوئی خدا ہی سے ڈرتا ہے تو پھر سب کچھ اس سے ڈرتا ہے، اور جب کوئی خدا ہی سے نہیں ڈرتا تو سب کچھ سے وہ ڈرتا ہے. کہنے لگے آمنہ کے لال آپ نے کیسی بات کہہ دی، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، ہم تو سجدے کرتے ہیں خدا کے، دیکھتے نہیں کہ آپ
ہمارے ماتھے پر کتنا بڑا وہ کشکا بنا ہوا ہے، آپ دیکھتے نہیں. ہم اپنے بچوں کا نام اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. حضور کے والد گرامی کا نام کیا تھا جی؟ عبداللہ. یہ اسلام سے پہلے زمانہ میں رکھا گیا تھا نام یا بعد؟ پہلے رکھا گیا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایگزامپل کافی ہے آپ کے لیے کہ وہ یہ نام بھی رکھا کرتے تھے، عبداللہ، عبد الرحمان. خدا کے نام پر چیزیں بھی تقسیم کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. کھیتیوں مویشیوں میں سے کچھ حصہ نکال کر علیحدہ کر دیا کرتے تھے کہ یہ خدا کے لیے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ. ایک حصہ نکالتے تھے خدا کے لیے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. 11ویں شریف شروع ہو رہی ہے. یہ خدا کے لیے اور یہ بزرگوں کے لیے. اپنے بیٹوں کو جب مویشیوں کے ساتھ بھیجتے تھے نا، کہتے تھے بیٹا یہ کھیت کا دایاں حصہ جو ہے نا یہ اللہ کے نام پر ہے، خیال کرنا کوئی جانور ادھر نہ جائے، اور یہ جو بایاں حصہ ہے یہ بزرگ کے نام پہ ہے. اگر اللہ والے حصے میں جانور چلا بھی جائے تو وہ بڑا فیاض ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا. لیکن اس حصے کا خیال کرنا، اس حصے کا خیال کرنا سیاہ ناگ ہے، سیاہ ناگ ہے، پھونک مار کے پورے خاندان کو جلا دے گا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. تو خدا کے نام پر چیزیں بھی تقسیم کرتے تھے. اللہ کے لیے سجدے بھی، یہ بھی سجدے بھی کرتے تھے. خدا کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے. بچوں کا عقیقہ بھی کرتے تھے، نکاح بھی ہوتا تھا. کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ مشرک جو ہوتے تھے وہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے. نہ، وہ مانتے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ بس ہی اور بھی والی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے رب کا سجدہ کریں. وہ کہتے تھے نہیں، سب کا سجدہ کریں. حضور کا موقف تھا کہ اللہ کے گھر کا ہی طواف کریں، اور وہ کہتے تھے نہیں، خدا کے گھر کا بھی طواف کریں. آخر یہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں. ہم نے کوئی اللہ کے دشمنوں کا در تو نہیں دیکھا، خدا کے پیارے ہیں. اور ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ انہیں معبود نہیں سمجھتے؟ بالکل نہیں. ہمارے وہ الہ نہیں، معبود نہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. وہ ہمارے سفارشی ہیں، جو کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے ان کی خدا. یہ پرانی تھیوری ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قافلے کے قافلے جا رہے ہیں، جھنڈیاں لہرا رہی ہیں. لات و منات اور عزا و حبل کے آستانوں پہ جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اور بین الاقوامی یتیم بیٹھے ہیں، مست قلندر، سب کچھ اندر. جدم دم نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم. مولانا وہاں انگلستان میں اب یہ جب میں دوسری مرتبہ گیا ہوں تو بے روزگاری بہت تھی ہمارے وہاں. مسلمان بھائی بڑے پریشان تھے، پاکستان سے گئے ہوئے، انڈیا سے گئے ہوئے، بنگلہ دیش سے، انڈونیشیا سے، سری لنکا سے، برما سے، ملائیشیا سے، بہت پریشان تھے مسلمان بھائی میرے. وہ اس لیے کہ انگریز جو ملانرز تھے وہ اپنی فیکٹریاں اٹھا کے لے گئے کوریا اور تائیوان کی طرف، چونکہ وہاں ذرا لیبر ایزی ہوتا ہے، سستا لیبر ملتا ہے. وہ فیکٹریاں لے گئے، یہ بے روزگار ہو گئے. پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ ہمیں یہ جو الاؤنس ملتا ہے، بے روزگاری الاؤنس، ہفتے کے 60 پاؤنڈ 70 پاؤنڈ، ہم کام تو کوئی کرتے نہیں، گھر بیٹھے ہوئے ہمیں ملتا ہے، وہ لینا جائز ہے؟ جبکہ ہم کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا جائز کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال غنیمت ہے، تم اسے ضرور کھاؤ اور لو.
یہ قوم لوٹ کے آئی ہے، بڑے صغیر کو لوٹ لوٹ کر تو انہوں نے اپنا ملک بنایا جا۔ سید مدنی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تصنیف میں، غیر منقسم ہندوستان میں جب یہاں برطانوی آدم خور حکومت کر رہے تھے تو روزانہ 2 کروڑ روپے کا سرمایہ منتقل ہوتا تھا برطانیہ کی طرف، روزانہ 2 کروڑ، اور اس دور کے۔ تو میں نے کہا یہ مال مسروق کا ہے، تمہیں مل رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور خوش ہو کے کھایا کرو، یہ تمہارا اپنا مال ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تم بے روزگار ہو تو پاکستان میں تشریف لائیے، وہاں خدا کرے گا کوئی ملازمت مل جائے گی، اور اگر کوئی ملازمت نہ ملی تو آج کل ایک اور دھندا بڑا چل رہا ہے پاکستان میں، جس کو اور کوئی بزنس یا ملازمت نہیں ملتی وہ کوئی لمبی قبر تار لیتا ہے، اور اگر لمبی قبر کوئی خالی نہیں ملتی تو پھر خواب دیکھ لیتا ہے۔ حضرت صاحب خواب میں ملے ہیں اور حضرت صاحب نے فرمایا میں آج تک گمراہ کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن اب میری ضرورت پڑ گئی ہے، تم یہاں جھنڈیاں لگا کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں سے کہو نذرانے لائیں، جو نذرانہ نہیں لائے گا پھونک کے ماروں گا، پورا علاقہ جلا کے رکھ دوں گا۔ مجبوری ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ مری سے ایوبیہ کی طرف جاتے ہوئے کئی مرتبہ وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کبھی مری سے احمد آباد کی طرف یا مانسیرے کی طرف جانا ہو تو یہی راستہ لینا پڑتا ہے، یا وہاں کہیں جلسہ ہوتا ہے وہاں جانا پڑتا ہے۔ وہاں پر ایک نیا دربار مجھے نظر آیا کارنر پر، خیرہ گلی سے پہلے، جھنڈیاں لگی ہوئی اور بیٹھے ہوئے زلف دراز نکمے۔ میں نے دوستوں سے پوچھا بھئی یہ کوئی نئے حضرت صاحب فوت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں حضرت صاحب فوت نہیں ہوئے، ظاہر ہوئے۔ اب میں نے شان ظہور پوچھا بھی کیسے، تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے بجلی کا، یہ بہت ہیوی تھا اور تاریں سامنے والی پہاڑی سے لائی جا رہی تھی، گیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا میں تاریں جھولتی تھیں تو بیلنس بگڑ جاتا تھا، یہ ٹرانسفارمر ٹکتا نہیں تھا، کئی دنوں تک کوشش ہوتی رہی۔ پھر ایک اسپیشل ٹیم آئی اسلام آباد سے انجینئر حضرات کی، انہوں نے آ کے اس کو ٹکایا، لیکن یہ جو بڑا بیٹھا ہے نہیں لمبی زلفوں والا، یہ بابا سیاہ پوش، اس نے لوگوں سے کہا یہ انجینئر کی کمال نہیں ہے، یہاں تو ایک حضرت صاحب وہ دفن تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرانسفارمر ٹک نہیں رہا تو پھر انہیں ظاہر ہونا پڑا، یہ انہوں نے اپنی روحانیت کے زور سے ٹرانسفارمر کو ٹکا دیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہاں مجاور بن کے بیٹھ جاؤں، اب یہاں نذرانے پیش کیا کرو، ہر جمعرات کو یہاں قوالی ہوا کرے گی اور مال اکٹھا ہو، ورنہ حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ٹرانسفارمر بھی اڑ جائے گا اور تمہارا علاقہ بھی تباہ ہو جائے گا، سلائڈز ہوں گی، پہاڑ گریں گے، مر جاؤ گے۔ اس کا نام رکھا ہے ٹرانسفارمر والی سرکار۔ میں نے وہاں دوستوں سے کہا کہ یہ سلسلہ آج کل بہت چلتا ہے، راول پنڈی اور لاہور کے درمیان خصوصاً ایئر کنڈیشن کوچ چلتی ہے، اس پر مجھے کئی مرتبہ اتفاق ہوا سفر کرنے کا۔ جیلم سے آگے جا کر ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر وہ روکتا ہے بیگل کو، 1 روپیہ خود نکال کے دیتا ہے، پھر سواریوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ آنکھیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ تم بھی دے دو، تو ان میں سے جو ہوتے ہیں کچھ کچے پکے بیچارے دے دیتے۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑ لیا، وزیر آباد کے قریب ہوٹل ہے، وہاں وہ ٹھہرتے ہیں چائے کے لیے۔ میں نے کہا استاد یہ بتاؤ کہ یہ جو اجڑی ہوئی شخصیت وہاں بیٹھی ہے جہاں تم روکتے ہو، اس میں تم نے کون سی کرامت دیکھی؟ دیکھو نا جی، ولی تو ہیں حضرت عبد القادر گیلانی، محبوب سبحانی، سب کو رحمت اللہ تعالی، ان کے جوتے ملے تو میں اپنا سر کا تاج بناؤں، ان کے پاؤں کی مٹی ملے تو آنکھوں میں عقیدت کا سرما بنا کے ڈال لو۔ ولی تو ہے معین الدین چشتی، سب کو رحمت اللہ تعالی، ولی تو ہے حضرت عبد اللطیف بھٹائی، سب کو رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے بڑے صغیر میں اللہ کی توحید بیان کر کے اس کے رسول کے چراغ جلائے اور لاکھوں ہندو کو مسلمان بنایا، جنہوں نے فاقے کر کے اپنی جانیں مصیبت میں ڈال کر اللہ کے دین کو بلند رکھا، ولی تو وہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تم نے اس میں کون سی کرامت دیکھی؟ مجھے علیحدہ لے جا کے کہتا ہے مولانا کرامت ورامت تو کوئی نہیں دیکھی، ہمارا ڈرائیور بھائی ہے۔ میں نے کہا اچھا ڈرائیور، کوئی سب امانت ہے؟ میں نے کہا ڈرائیور بھائی کیا مطلب؟ ہنستا ہے، کہتا ہے مولانا آپ بتائیے گا کسی کو نہیں، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کسی کو نہیں بتائے گا، بالکل کسی کو نہیں بتائے گا، آپ بتائیے گا کسی کو نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بیچارہ جو ہے
کئی ایکسیڈنٹ ہوئے اس سے. اب سیٹ رہتا تھا مینٹلی تو کئی ایکسیڈنٹ ہوئے. کوئی کمپنی والا کوئی ٹرانسپورٹر اس کو ڈرائیور نہیں رکھتا. تنگ آ گیا بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو ایک دن پیر ودائی میں ہم سب ڈرائیور اکٹھے تھے, یونین کے لوگ اکٹھے تھے. یہ آیا کہنے لگا یار اب مجھے ملازمت تو ملتی نہیں, اب میں ولی بنتا ہوں اگر تم مجھ سے تعاون کرو. ابھی ولی بنتے ہو تم؟ کہتا ہاں بس میں ولی بنتا ہوں. بس یہی جگہ اس نے بتائی کہ میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں, تم جب یہاں سے گزرا کرو تو گاڑیاں روک کر کچھ ذرا خدمت کروا دیا کرو. تو ہم اس لیے وہاں خدمت کرواتے ہیں. ویسے ہم جو مہینے میں جتنے بھی روپے دیتے ہیں یہ الگ حساب مہینے کے بعد ہمیں واپس کر دیں. میرے عزیز دوستو, میں اس جنس کو کیسے تسلیم کروں؟ میں تو ان اللہ والوں کا رضاکار ہوں, ان اولیاء کرام کا رضاکار ہوں جن کی زندگی کی ایک ایک ادا حضور کی غلامی میں رنگی ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جاتے ہو بد نصیبو؟ قافلے جا رہے تھے نا, کہنے لگے ہم گناہگار ہیں, ہماری سنتا نہیں, ان کی ٹھکراتا نہیں, ہماری ان کے آگے, ان کی خدا کے آگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا سے ملنا ہے تو پھر تنکوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں. اس کے گھر پہ آنے والا کبھی محروم نہیں جایا کرتا. تم کہتے ہو تمہاری سنتا نہیں, میں کہتا ہوں کبھی دل سے تم نے پکارا ہی نہیں. ورنہ اس کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ اس کے در رحمت پر جلی حروف سے لکھا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارا کرو. کبھی میرے در پہ آ کے دامن پھیلاؤ, کبھی میرے لطف و کرم کو آزماؤ. تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے, میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. تو اب ذرا سبق دوہرا لیں تاکہ میں بات کو اختتام تک لے جاؤں. مشرکین جو تھے خدا کو بھی اللہ کے سجدے بھی, بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے. داڑیاں بھی ان کی بڑی لمبی لمبی تھی. مجھے ایڈنبرا میں ایک سیرت کانفرنس کے اختتام پر ایک بوڑھے انگریز نے پوچھا کہ اردو بڑی سستا بولتا تھا کم وقت, یہاں بڑے صغیر میں رہا. ویسے بہرحال انگریز کی اردو تو پھر بھی لنگڑی ہوتی ہے. اردو جب انگریز بولے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ابو جہل کلمہ پڑھ رہا ہو. مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا یہ جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے اسلام یہی ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, اسلام یہ نہیں ہے. کہنے لگا اس کی تو اسپیشل سائز کی داڑھی. میں نے کہا یہ تمہیں کس نے بتایا کہ داڑھی میں اسلام ہے؟ داڑھی میں تو اسلام نہیں, اسلام میں داڑھی ہے. اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جو داڑھی بڑھا لے وہ اسلام کا معیار بن جائے. اسلام یہ نہیں ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو روزانہ جب تک 150-200 خون نہ ڈالے ناشتہ ہی ہضم نہ ہو. اسلام کا اگر آپ نے ذوق دیکھنا ہے تو سن 8 ہجری کو فاتح بن کے قائد اسلام کو مکہ میں داخل ہوتا دیکھیے. 10,000 قدسیوں کا لشکر, 10,000 صحابہ, اور یہ وہ لشکر تھا کہ ان میں سے کا ہر ایک فرد 1000 روپے کا. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آج مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, لیکن نہیں. فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, مکہ والو آج میں تمہارے لیے وہی جذبات لایا ہوں جو کنویں میں ڈالنے والے بھائیوں کے لیے میرے بھائی یوسف کے جذبات تھے. حضرت سعد بن عبادہ نے نعرہ لگایا تھا اليوم یوم الملحمہ, آج انتقام اور بدلے کا دن ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اليوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے, آج مہربانی کا دن ہے, آج ماضی کو بھول کر ان کے حال پہ شفقت کرنے کا دن. اسلام یہ ہے میرے عزیز دوستو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دیا رحمت عالم نے, سعد بن عبادہ سے لے کر پرچم حضرت علی کو دیا. فرمایا میرے علی مکہ کے گلی کوچوں میں جا کے ہر ایک دروازے
کہ آج محمد تمہیں انتقام کی آگ میں جھونکنے کے لیے نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. آجت اللہ کا یتیم تمہیں اب وہ درگزر اور شفقت و کرم کی چادر میں چھپانے آیا ہے. علی مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم بنانے کے لیے ہم نہیں آئے. مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا لوٹنے کے لیے ہم نہیں آئے. مکہ کے جوانوں سے کہہ دو تمہارے بازو توڑنے کے لیے ہم نہیں آئے. مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری عفت لوٹنے کے لیے ہم نہیں آئے. مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو محمد تمہارے سر سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا, اترتے ہوئے دوپٹے سنبھالنے کے لیے آیا ہے. ہاں میری ماں اور بہنیں اور میری بیٹیاں یہ بھی سن لیں, خدا کی قسم اسلام نے آپ کو جو عزت بخشی ہے دنیا کا کوئی نقطۂ نظر وہ عزت آپ کو عطا نہیں کر سکتا. یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بیٹی ہوتی ہے, عورت بہن ہوتی ہے, عورت بیوی ہوتی ہے, عورت ماں ہوتی ہے, ڈانسر نہیں ہوتی عورت. اور جو ڈانسر ہے وہ غلاظت کی بوری ہے, گندگی کا ٹینک ہے. اس کو عورت کہنا عورت کے وجود پہ ظلم کرنا ہے. عورت وہ نہیں ہوتی جو اپنا پیٹ پالنے کے لیے کبھی عزت بیچے کبھی آواز بیچے. یہاں پاکستان میں تو سب سے بڑی عورت وہ ہے جو ملکہ ترنم ہے, ملکہ جہنم. یہ ذوق ہے نا اس قوم کا, الجنس و مال جنس یمیلو. عورت رقص کرنے والی ناچنے والی نہیں